السلام علیکم جی. آج کی ویڈیو ورمی کمپوسٹ کے اوپر ہے، جس کو آرگینک کھاد کہتے ہیں، جس کو امریکہ میں بلیک گولڈ کہتے ہیں، اور کیوں کہتے ہیں اور کیوں پاکستان انڈیا میں ورمی کمپوسٹ ہو رہی ہے، اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں. اچھا، پہلی چیز، اس ویڈیو میں کچھ ڈفرینٹ معلومات ہیں. ایک تو ہم لوگوں نے ریسنٹلی ورمی کمپوسٹ بنانا شروع کیا. اس ویڈیو میں کور یہ کر رہا ہوں کہ ورمی کمپوسٹ ہے کیا، زمینوں کو کیا فائدہ ملتا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو کمرشلی کرنے کا جو ہے وہ وائبل ہے کہ نہیں. اچھا، پہلی چیز، ورمی کمپوسٹ جس طرح سے لوگ ویڈیوز بنا کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنائیں اور آپ اس سے کروڑوں کما لیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. 2,500 میں 2,000 میں لوگ 40 کے جی کی بوری بیچ رہے ہیں. اگر آپ اس کو کمرشلی اس طرح سے دیکھنا شروع کریں تو وائبل نہیں ہے. اگر آپ ایکڑوں کے ایکڑ میں ورمی کمپوسٹ بنا رہے ہیں اور اس زمین میں اور کچھ نہیں لگا رہے، تو میرے خیال میں وہ اس سے زیادہ آپ کو وہ سبزی اور گندم جو ہے وہ دے جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی اپنی زمین ہے اور آپ ٹرل فارمنگ کرتے ہیں جس طرح کہ ہم کر رہے ہیں، تو ورمی کمپوسٹ سے بہتر نیچرل کھاد کوئی بھی نہیں ہے. یہ کیمیکل فری کھاد ہو جاتی ہے. آپ کی زمین کو اس کے فائدے کیا ہیں کہ آپ کی زمین کا جو آرگینک میٹر ہے اس کو بہت بہتر کر دیتی ہے. پروڈکشن بہت اچھی ملتی ہے. ہم لوگوں نے 1 ایکڑ میں ڈال کے بھی دیکھی ہے، جس میں ہم نے کریلا اور مرچ 2 ایکڑ میں، ایک میں کریلا اور ایک میں مرچ لگائی ہوئی ہے، جس میں ہمیں بہت اچھی جرمینیشن ملی ہے. ہم لوگوں نے جب لیب ٹیسٹ کرایا تو ہمارا آرگینک میٹر اس میں بہت اچھا ہے. واٹر ریٹینشن جو ہے اس کو بہت بہتر کر دیتی ہے. اور یہ جو شروع میں آپ کو بیزل کھاد ڈالنی پڑتی ہے، جس میں آپ نائٹروفاس کی بوری ڈال رہے ہیں، یوریا کی ڈال رہے ہیں، ڈی اے پی کی ڈال رہے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اچھی خاصی کاسٹ جو ہے وہ بچ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میری طرح آپ کے پاس جانور ہیں تو آپ کا ورمی کمپوسٹ بالکل تقریباً فری میں بن رہا ہے. تقریباً کیا، بلکہ بالکل فری میں بن رہا ہے. اچھا، اس میں بنانے کے اب میں آپ کو کچھ یہ تو ہو گیا زمین کے فائدے. اب اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم لوگ ابھی آپ کو ویڈیوز اس میں ڈال رہا ہوں، جو پیچھے ہمارا پیٹ ہے یا جہاں پہ اس پہ ہم نے ورمی کمپوسٹ بنا رہے ہیں، اس کا بھی میں کلپ بھی چلا دوں گا کہ ہم لوگ اس میں کیسے بنا رہے ہیں، وہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کی سائڈ پہ آتا رہے گا. اچھا، اس میں بنانے کے اب 2 سے 3 ڈفرینٹ طریقے ہیں. شروع میں ہم کیسے بناتے رہے ہیں اور آپ کیسے بنا رہے ہیں، میں دونوں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں. شروع میں کیونکہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، تو ہم لوگوں نے بڑے بڑے ڈرمز لے کے اس کے اندر پہلے آپ کو گوبر چاہیے. آپ کے جانوروں کا جتنا بھی گوبر ہے وہ سارا ہم لوگ ویسے بھی اکٹھا کر کے زمین میں ڈال دیتے تھے. اس کو ہم نے ڈرمز کے اندر ڈالنا شروع کر. نیچے ہم نے لیٹ ڈالی تھی سوکھے یہ جو گھاس پھوس وغیرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر گوبر ڈالا. اس کے اوپر پھر ہم نے جو کچن کا آپ کا ویسٹ ہو گیا، اس طرح ایک 3 سے 4 ڈفرنٹ لیئرز بنا کے اس کے اوپر ہم نے کیچوے ڈال دی. اچھا، اس میں کیچو کی ہر قسم کی نہیں، اسپیشل قسم کا کیچوا ڈالتا ہے. اس کی بھی میں تصویر لگا رہا ہوں، اس کا نام بھی لکھ رہا ہوں. وہ آپ کو اگر چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو اس پرووائڈر کا نام اور نمبر دے سکتے ہیں جس سے آپ وہ خرید سکتے ہیں. مین کاسٹ آپ کی صرف اسی کی. وہ لے کے آپ ٹاپ کی لیئر کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ پٹسن کی بوری ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو ڈائریکٹ نیچا لگے. اس کو کسی آپ شیڈ کے اندر رکھتے ہیں، ڈائریکٹ سن لائٹ کے اندر نہیں رکھتے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ کیچوے کی جو ہے وہ گروتھ جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس میں نمی رکھتے ہیں. اچھا، اب اس میں ہم کیونکہ اب زیادہ ہر ٹنل کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اندر ہم کیا کریں کہ ہم لمبے لمبے بیڈس بنا دیتے ہیں. جس طرح ہم مکئی کا بیڈ بنا رہے ہیں، اس طرح ہم گوبر کا بیڈ بنا دیتے ہیں. اس کے اوپر ہم لوگ، بلکہ آپ کو یہ ویڈیو نظر بھی آ رہی ہوگی، اس کے اوپر ہم لوگ اس میں بھی لیئرز بناتے ہیں. کچن ویسٹ بھی ڈالتے ہیں اس میں. ہم یہ جو سوکھے پتے یا کچھ اس طرح کی چیزیں یا گلی گلی ہماری جو سبزیوں کا ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں، جس کے اوپر کیچوا جو ہے وہ بیسکلی اس کو کھاتا ہے، اور جو ویسٹ ہے وہ آپ کا تیار ہوتا ہے، اور آپ کا گوبر جو ہے اس کو وہ ورمی کمپوسٹ کی شکل میں وہ چینج کرتا ہے. اوپر ہم کیچوے ڈال کے اس کے اوپر ہم بوریاں ڈال کے اور اس کو نمی دیتے ہیں. بہت زیادہ پانی آپ نے نہیں دینا اور بہت زیادہ کم پانی بھی نہیں دینا. اس کو آپ نے نمی کے اندر رکھنا تاکہ جو کیچوا ہے اس کی گروتھ ہوتی رہے اور وہ اس کی موومنٹ چلتی رہے. اگر ڈائریکٹ سن لائٹ میں ہوگا تو وہ اس کی گروتھ نہیں ہوگی، وہ کھائے گا نہیں، وہ اس کی موومنٹ نہیں ہوگی. سو آپ کو اس کو نمی کے اندر رکھنا. اچھا، اس میں ایک اور بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ جو اس کے اوپر آپ یا تو گرین شیڈ لگا لیں. اگر وہ نہیں لگا سکتے تو کوئی اس طرح کی شیڈڈ ایریا میں لگائیں. لوگ اس کو ڈائریکٹ اس میں بھی کر رہے ہیں، جس میں یہ ڈائریکٹ بیڈ لگا کے پرسن کی بوری لگے ہیں، بٹ ہم لوگ اوپر گرین نیٹ لگا کے اس کے بعد اس کو بناتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑی سی جو ہیٹ کی ریزسٹنس ہے وہ تھوڑی کم ملے. 35 سے 45 دن کے اندر آپ کا ورمی کمپوسٹ تیار ہو جاتا ہے. اگر تو آپ کا ورمی کمپوسٹ کے پاس سے اسمیل آ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ یا تو اس میں پانی بہت زیادہ ہے یا وہ صحیح نہیں بن رہا. اس میں ورمی کمپوسٹ جب مان لو کہ اس میں اسمیل نہیں ہوگی، یہ آپ کا ون آف دا میجر اس میں جو وہ کی ہے پوائنٹ ہے وہ دیکھنے والا ہے کہ اس میں اسمیل نہیں ہوگی. اس کا کلر جو ہے بلیک ہلکا سا مطلب کالے رنگ کا، جس اسی لیے اس کو بلیک گولڈ کہتے ہیں، اس طرح کا ہو جائے گا، یہ بڑا برا ہوگا. اس کے بعد آپ اس کو ریفائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اپنی زمین کے اندر ڈال سکتے ہیں. اس کو آپ زمین کی تیاری میں ڈال سکتے ہیں. بعد میں آبویسلی روٹس کے پاس اس کو نہیں ڈالتے ہیں، روٹس جل جاتی ہیں یا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یوزلی ہم لوگ اس کو
زمین کی تیاری میں ہل مارنے کے بعد بیڈز نکالنے سے پہلے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یا روٹاویٹر سے پہلے ڈال دیتے ہیں تاکہ اس طرح اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے. اگر ورمی کمپوسٹ کے بارے میں کسی کو کوئی ہیلپ چاہیے کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر نیچے دیا ہے, آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. تھینک یو.